بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین محترم، اس دنیا میں پیسے سے محبت کرنے والے لوگوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ بعض لوگ تو پیسے کی اس حرص اور لالچ میں اس قدر آگے نکل چکے ہوتے ہیں کہ ان کی آنکھوں کو ما سوائے پیسوں کے اور کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ ایسے لوگوں کو بعض اوقات سبق بھی مل جاتا ہے، لیکن اکثر اوقات تب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ ایسی ہی کہانی اس عورت کی بھی ہے، جس نے پیسے کی خاطر ایک غریب شخص کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا، لیکن اسے بعد میں اندازہ ہوا کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے پیار اور محبت پیسے سے آگے ہوتی ہے، جبکہ کچھ لوگ پیسے کو انمول سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ نہ صرف پیسے سے محبت خریدی جا سکتی ہے، بلکہ پیسہ ہی سب کچھ ہے۔ پھر چاہے یہ ماں باپ کی بچوں کے لیے محبت ہو یا پھر میاں بیوی کی محبت، ان لوگوں کے لیے کچھ بھی معنی نہیں رکھتا۔ لیکن بدقسمتی سے ان لوگوں کو ہمیشہ منہ کی ہی کھانی پڑتی ہے، اور ان کو ہمیشہ وہی ملتا ہے جو کہ پیسے کا پجاری ہوتا ہے، نہ کہ اصل انسان۔ اس کہانی کی ابتدا دو کالج سٹوڈنٹس اینجی اور شان سے ہوتی ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ پہلی بار اپنے کالج میں ملے، اور جب سے ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تب سے ہی انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ اگرچہ ان دونوں کا بیک گراؤنڈ مختلف تھا، لیکن پھر بھی کچی عمر نے کسی مصلحت کو قریب نہ آنے دیا۔ شان کی فیملی کی بات کی جائے تو شان کا والد ایک فیکٹری میں کام کرتا تھا، جبکہ شان کی والدہ ایک سکول ٹیچر تھیں۔ ان کا گھر بھی چھوٹا سا تھا۔ شان کے والدین نے اسے پیسے کی قدر کرنا سکھائی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی بتائی تھی کہ انسانوں کو کیسے پیسوں میں نہیں تولا جاتا۔ اگرچہ وہ اپنے بچوں کی ساری خواہشات کی تکمیل نہیں کر سکتے تھے، لیکن ان نے اپنے بچوں کو یہ سکھایا تھا کہ کیسے خواہشات پر قابو پایا جاتا ہے۔ شان کے برعکس اینجی ایک ایسے گھر میں پیدا ہوئی تھی جس گھر میں بچوں کی کوئی خواہش ہی نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے منہ سے جو ہی کسی چیز کی تمنا کا اظہار ہوتا ہے اسے فوراً پورا کر دیا جاتا ہے۔ اینجی کے دونوں والدین بہت امیر تھے، اور ایک کامیاب بزنس چلانے کی وجہ سے ان کے گھر میں دولت کی فراوانی تھی۔ اس حساب سے اینجی کے پاس دولت کی قدر نہ ہونے کا واضح جواز موجود تھا۔ اگرچہ اینجی کے والدین اس کی ضرورت کو ضرورت بننے سے پہلے ہی پورا کر دیتے تھے، لیکن بدقسمتی سے وہ اینجی کو یہ بات سکھانے میں ناکام رہے تھے کہ انسان کی قدر کیا ہوتی ہے، اور رشتے اور محبت پیسوں سے نہیں خریدے جاتے۔ شان کارٹر کو صرف اپنے لیے ایک کار خریدنے کے لیے کئی سال تک محنت کرنی پڑی تھی، جبکہ اینجی کو اپنی 16ویں برتھ ڈے کا تحفہ ہی ایک کار ملی تھی۔ اس حساب سے دیکھا جائے تو شان کارٹر کو اپنے لیے جو بھی چیز حاصل کرنی ہوتی تھی وہ اسے اپنی محنت سے حاصل کرتا تھا، جبکہ اینجی کو اپنے والدین کی وجہ سے وہ چیز بغیر محنت کے ہی مل جاتی تھی۔ ان دونوں کے درمیان موجود اس فرق کے باوجود یہ دونوں ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے تھے، اور جتنا کہ شان اینجی سے محبت میں گرفتار تھا، اتنی ہی اینجی بھی جذبات محبت ظاہر کرتی تھی۔ شان اینجی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اپنا پیٹ کاٹ کر پیسے جمع کرنا شروع کیے تاکہ وہ ان پیسوں سے اینجی کے لیے ایک ڈائمنڈ رنگ خرید سکے۔ اگرچہ شان ایک فل کیرٹ رنگ نہیں خرید سکتا تھا، لیکن اس کے لیے یہ چیز معنی بھی نہیں رکھتی تھی، کیونکہ اس کی سوچ یہی تھی کہ رنگ صرف اور صرف منگنی کا ایک نشان ہوتا ہے، نہ کہ پیسوں میں اور کیرٹس میں تولی جانے والی کوئی چیز۔ جب مناسب وقت آیا تو شان نے اینجی سے شادی کی درخواست کی، لیکن شان کو اپنی آنکھوں اور اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا جب اس لڑکی نے شادی سے انکار کر دیا۔ ایک امیر شخص کی لڑکی نے محض اس وجہ سے ایک غریب لڑکے سے شادی سے انکار کر دیا تھا کیونکہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ اس نے کہا کہ تم مجھے وہ رچ لائف سٹائل نہیں دے سکتے جو کہ میرے والد کے پاس ہے، اس لیے میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ اینجی نے شان کو یہ بھی بتایا کہ اس کی معاشی ضروریات ہیں جو کہ وہ پوری نہیں کر سکتا۔ یہ تمام باتیں شان پر ایک بجلی کی طرح گریں، اور شان کو ساری دنیا اپنے سامنے ختم ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس لڑکی نے شان کا دل توڑا تھا اور شان کی عزت نفس کو بھی مجروح کیا تھا۔ یہ سادہ لو شخص اس لڑکی کو سمجھ نہ سکا کہ اس لڑکی نے ایک انسان سے نہیں بلکہ ایک بینک سے شادی کرنی ہے۔ دونوں سمجھ چکے تھے کہ اب ان کے درمیان شادی تو کیا ایک عام سا رشتہ بھی موجود نہیں رہ سکتا۔ اب شان کے پاس دو ہی آپشنز تھے، پہلا یہ کہ وہ اندھیرے رستوں کا مسافر بن کے ایک گیدڑ کی طرح زندگی گزارے، یا پھر ایک بھوکے بھیڑیے کی طرح روشنی کی تلاش میں نکل کھڑا ہو۔ ان دونوں کے درمیان ہر طرح کے روابط ختم ہو چکے تھے۔ ایک عرصہ گزر چکا تھا کہ ان دونوں نے ایک دوسرے کی کوئی خبر نہیں لی تھی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اس واقعے کو تقریباً 10 سال گزر چکے تھے کہ ایک دن شان اپنی بظاہر حیثیت سے بڑے شاپنگ مال میں اینجی کے ساتھ اتفاقاً ملا۔ دونوں کے درمیان رسمی سی گفتگو ہوئی۔ شان نے اینجی سے پوچھا کہ کیا اس نے شادی کر لی ہے، تو اینجی نے جواب دیا کہ ہاں میں نے شادی کر لی ہے، اور وہ بھی ایک امیر شخص سے، اور میرا ہسبینڈ مہینے کا تقریباً $15,000 کماتا ہے۔ اگرچہ یہ بات سن کر شان کے زخم ایک بار پھر سے تازہ ہو گئے تھے، لیکن اس نے اینجی پر یہ بات عیاں نہیں ہونے دی۔
یہ دونوں ابھی بات ہی کر رہے تھے کہ اینجی کا ہسبینڈ رابرٹ بھی ادھر آ گیا۔ جب اس نے شان کو دیکھا تو اس نے فوراً سے آگے بڑھ کر اس کے ساتھ سلام کیا اور کہا، ہیلو مسٹر کارٹر۔ اینجی نے جب یہ بات دیکھی تو اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس کو اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ کیسے اس کا ہسبینڈ اس کے ایکس کو جانتا تھا اور ان دونوں کے درمیان اس رسمی گفتگو کا کیا مطلب تھا۔ جب ان کی ملاقات ختم ہوئی اور ان دونوں نے اپنی راہ لی تو اینجی نے اپنے ہسبینڈ سے پوچھا کہ وہ کیسے مسٹر شان کارٹر کو جانتا ہے۔ تو اس نے بتایا کہ مسٹر شان کارٹر اس کے باس ہیں اور جس کمپنی میں وہ $15,000 کی جاب کرتا ہے اس کا مالک شان کارٹر ہی ہے۔ یہ بات اینجی کے لیے ایک سانحے سے کم نہیں تھی۔ وہ یہ بات جانتی تھی کہ اس کا شوہر ایک ملٹی ملین ڈالر کمپنی میں کام کرتا ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اس کا شوہر جس کمپنی میں کام کرتا ہے اس کا مالک وہی شخص ہے جس کو اس نے اس کی غربت کی وجہ سے ایک بار ریجیکٹ کیا تھا۔ لیکن ابھی اس لڑکی کے لیے ایک بڑا سرپرائز باقی تھا۔ اینجی نے باتوں باتوں میں اپنے شوہر سے پوچھا کہ آپ کا باس کیسے اتنا امیر شخص بنا؟ تو اس نے بتایا کہ یہ کہانی مشہور ہے کہ کوئی لڑکی تھی جس نے سالوں پہلے میرے باس کا دل توڑا تھا۔ کیونکہ وہ غریب تھا اس لیے اس نے اپنی محنت سے ایک بہت بڑی کمپنی بنا لی۔ رابرٹ نے بتایا کہ اس نے سنا ہے کہ جب شان کا اس لڑکی نے دل توڑا تھا تو اس شخص نے اس کے بعد صرف محنت اور اپنے آپ کو بنانے کے علاوہ کسی چیز پر دھیان نہیں دیا۔ اینجی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ سب کچھ سن رہی ہے، کیونکہ اس نے اسی لڑکے کو ایک بار صرف اس لیے ریجیکٹ کیا تھا کہ وہ اتنے پیسے نہیں کماتا، لیکن آج اینجی کو پتہ چل رہا تھا کہ اس کا امیر شوہر جس کو وہ بہت امیر سمجھتی تھی اسی غریب لڑکے کی کمپنی میں جاب کرتا ہے۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب اینجی ایک شخص کے ساتھ پہلے ہی شادی شدہ تھی اور اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے اپنی ساری زندگی صرف پیسوں کے لیے ضائع کر دی ہے۔ یہاں شان کی محنت کی داد دینا بھی تو بنتی ہے، کیونکہ دل ٹوٹ جانے کے باوجود اس نے نہ جانے کتنی ہی راتیں ان انجانے رستوں پر گزاری ہوں گی جن کا شان کو بھی علم نہیں تھا کہ ان کا اختتام کیا ہوگا۔ لیکن شان ایک بھوکے بھیڑیے کی طرح محنت کرتا رہا اور آج شان کے پاس سب کچھ تھا، دنیاوی دولت بھی اور ایک اچھا دل بھی۔ مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔